کیا آپ تصور کر سکتے ہیں 950 سال 950 سال تک مسلسل دعوت دینا، روز صبح اٹھنا اور کہنا اللہ کی طرف لوٹاؤ، اور جواب میں صرف ٹھٹھا، مذاق اور نفرت۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے سوچا کہ وہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں، جنہوں نے اپنے نبی کو پاگل کہا، جنہوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اگر سچ ہے تو دکھا دے، اور پھر زمین پھٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ قوم نوح وہ لوگ جو کبھی ایک اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن پھر ان میں بت پرستی داخل ہو گئی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بت جو پہلے نیک لوگوں کے نام تھے، اب معبود بن گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ بے حد طاقتور اور خوشحال تھے۔ ان کے پاس دولت تھی، زمینیں تھی، محلات تھے، لیکن ان کے دلوں میں تکبر بھر گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب انہیں توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید میں ان کا جواب یوں بیان ہوا ہے، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک انسان ہی دیکھتے ہیں، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ 950 سال سوچے، آپ کی 8 نسلیں گزر جائے اور آپ اب بھی وہی پیغام دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پس انہوں نے اپنی قوم میں 50 کم ہزار سال قیام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دن میں دعوت دیتے، رات کو دعوت دیتے، کھلے عام بھی، چھپ کر بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی فرماتا ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، لیکن قوم کیا کرتی؟ بس میری دعوت نے انہیں اور بھی بھگا دیا۔ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانپ لیتے اور مذاق اڑاتے۔ ان لوگوں کا تکبر کتنا تھا! وہ کہتے، نوح کے پیچھے تو صرف غریب لوگ چلتے ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم کیوں مانیں؟ قرآن مجید میں ان کے الفاظ یوں نقل ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے نچلے طبقے کے لوگ کر رہے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو ان کا مذاق اڑانا اور بڑھ گیا۔ خشک زمین پر کشتی، سمندر سے میلوں دور۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ گزرتے اور کہتے، نوح نبی سے اب بڑھئی بن گئے، اور کہے لگاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر سے جواب دیتے، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے اسی طرح مذاق کریں گے جیسے تم کر رہے ہو۔ آج تم ہنس رہے ہو، کل جانو گے کہ ذلیل کون ہوا۔ اور پھر وہ دن آیا جب آسمان پھٹا، جب زمین پھٹی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے بہتے ہوئے پانی سے، اور زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا۔ تصور کریں اس منظر کو، آسمان سے بارش نہیں، سیلاب برس رہا ہے، طوفان نہیں، گویا سمندر الٹ پڑا ہے، اور زمین سے ہر جگہ سے پانی پھوٹ رہا ہے، گھروں کے فرش سے، راستوں سے، پہاڑوں سے۔ بس دونوں پانی اس کام کے لیے مل گئے جو پہلے سے مقرر تھا۔ وہ لوگ بھاگے پہاڑوں کی طرف، اونچی عمارتوں کی طرف، لیکن پانی نے سب کو ڈھانپ لیا۔ ان کی دولت ڈوب گئی، ان کے محلات ختم ہو گئے، ان کا تکبر پانی کی لہروں میں ضائع ہو گیا۔ سب سے دردناک منظر تھا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ محفوظ ہے، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو الگ تھا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ ایک باپ کی چیخ، ایک نبی کی دعا، بیٹا بچ جا، ابھی وقت ہے۔ لیکن بیٹے نے کیا کہا؟ اس نے کہا، میں عنقریب کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ ابا میں پہاڑ پر چلا جاتا ہوں، مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اور پھر قرآن مجید فرماتا ہے، اور ایک موج نے ان دونوں کے درمیان حائل ہو کر اسے غرق ہونے والوں میں کر دیا۔ کتنے لوگ ڈوبے؟ پوری قوم۔
पूरी की पूरी कौम खत्म, सिर्फ वो बचे जो कश्ती में थे। तफासीर कहती है कि सिर्फ 80 अफराद, 80 और बाकी सब तबाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बस हमने उसे और कश्ती वालों को बचा लिया और उसे तमाम जहानों के लिए निशानी बना दिया। निशानी, एक इबरत, एक सबक। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, और नूह की कौम को जब उन्होंने रसूलों को झुटलाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया और उन्हें लोगों के लिए निशानी बना दिया। आज हम सोचते हैं ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन क्या आज हम वही गलतियां नहीं दोहरा रहे? कुरान को छोड़ना, नमाजों को टालना, गुनाहों को मामूली समझना, और जब कोई नसीहत करे तो कहना मेरी जिंदगी में दखल ना दो। कौम नूह को भी लगता था कि वक्त बहुत है, लेकिन जब अजाब आया तो एक लम्हे में सब खत्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियां इस तरह आएंगी जैसे हार की लड़ी टूट जाए तो मोती तेजी से गिरते हैं। अल्लाह की नाफरमानी की सजा सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी आ सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया, बस हर एक को हमने उसके गुनाह में पकड़ लिया। कौम नूह के पास 950 साल थे तौबा के लिए। हमारे पास कितना वक्त है कोई नहीं जानता। आज रात सोते वक्त सोचें, अगर आज आखिरी रात हो तो क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है? क्या मैं उसके अहकाम मान रहा हूं, या मैं भी कौम नूह की तरह सोच रहा हूं? अभी वक्त है, कल देखेंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बस नसीहत हासिल करो ए अकल वालो। ये तारीख नहीं, ये तनबीह है, ये कहानी नहीं, ये आईना है। तौबा का दरवाजा अभी खुला है, लेकिन कब तक? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है।